دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ
حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت
لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ
حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی ستیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی ستیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی ستیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ
کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ
کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ
حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا۔ اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا بات ہی سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا۔ تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ
حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی کی کا سزا بھی مل جائے گا۔ شامیر سکندر اب ہارون کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کس طرح اس نے میرے ساتھ چالیں چلائے، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی مار دیا، لیکن شامیر سکندر کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ بات کر سکے یا اس کو پکڑوا سکے۔ شامیر سکندر بھی اب مکمل طور پر سیاسی بن چکا ہے اور یہ بات ہارون بیگ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہارون بیگ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا جب وہ اس کے سامنے سب کچھ حقیقت لائے گا، اپنی ماں اور سلیمان صاحب کے قتل کے کیس میں اس کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ شامیر جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو وہ شامیر سکندر کو بتائے گا کہ میں نے تمہاری ماں کا قتل نہیں کیا، لیکن میں اس کا گنہگار ضرور ہوں۔ شامیر کی سوتیلی ماں ہارون بیگ سے بات کر رہی ہوگی، تبھی شامیر سکندر بھی اس کا سارا باتیں سن لے گا اور اسے اسی بات کا یقین آ جائے گا کہ ہارون بیگ نے میری ماں کو زہر دلوا کر مروایا ہے۔ تو اسی طرح شامیر سکندر ہارون کو اپنے گھر میں کھانے پر بلائے گا اور اس کو کھانے میں زہر ملا کر، اور اسی بات کا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہارون بیگ کے ڈیتھ کیسے ہو گئے۔ دوسری جانب شامیر سکندر زہیبہ اور سکینہ کو واپس بلائے گا، تب زہیب کی ماں کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گی کہ اس نے دولت کے چکر میں اپنی بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہارون بیگ تو مر جائے گا اور داؤد علی خان کو اپنی